اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن نور مل جائے، روشنی ہوگی تو سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو درود پاک کو اپنی زندگی کا معمول بنائیے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا جو موضوع ہے میرا، زندگی میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہترین لوگوں میں شامل ہو جائیں، بیسٹ لوگوں میں میرا شمار ہو، مگر یہ کون طے کرے گا، ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون بیسٹ ہے، کون بہترین ہے؟ سبحان اللہ، یہ میں اور آپ فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ فیصلہ اسی کا مانا جائے گا جس کو اللہ نے سب سے بہترین بنایا ہے۔ سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک حدیث میں نہیں، کئی احادیث میں بہترین لوگوں کی کیٹیگریز بیان کی، ان کے طبقات بیان کی کہ تم میں بہترین وہ ہے، بیسٹ امنگسٹ یو، تم میں بہترین وہ ہے۔ اس طرح کی کئی حدیثیں ہیں۔ اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے شعبہ مکتبۃ المدینہ المدینہ العلمیہ کو سلامت رکھے۔ میں مشورہ بھی دوں گا، ایک کتاب پوری انہوں نے جمع کر لی اور اس کا نام ہی رکھ دیا بہتر کون۔ یہ بڑی کمال کی کتاب ہے، میں اسی سے ایک دو حدیث بیان آج کر پاؤں گا، تو یہ کتاب حاصل کر لیں۔ آپ چاہتے تو ہیں کہ بہتر بن جائیں، مگر بہتر ہے کون؟ اور نبی پاک علیہ السلام نے کس کو کہا کون ہے بہترین؟ تو یہ اسی کتاب سے میں انشاءاللہ ایک دو حدیثیں آپ کو سناتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، خیارکم من اطعم الطعام ورد السلام۔ آقا فرماتے تم سب میں بہتر وہ ہے جو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے۔ یہ بہترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، کھانا کھلانا بھائیوں، پڑوسیوں اور غرباء اور مساکین سب کو شامل ہے، یعنی اپنے بھائیوں کو بھی کوئی کھلائے، پڑوسیوں کو بھی کھلائے، غریبوں کو بھی کھلائے، یہ اس حدیث کی اس بہترین لوگوں کی گویا کیٹیگری میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جنتیوں کے اوصاف بیان کیے، ٹھیک ہے؟ سورہ دہر کی آیت نمبر 8 میں جہاں جنتیوں کا ذکر ہے کہ جنتی لوگ کیسے ہوں گے، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ترجمہ، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر، اللہ کی محبت پر، کس کو؟ مسکین اور یتیم اور اسیر کو۔ حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، یعنی ایسی حالت میں کہ جب خود انہیں کھانے کی حاجت و خواہش ہو، اور بعض مفسرین نے اس کے یہ معنی لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کھانا کھلانا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق یہ کام اپنے ذمے لے لیں۔ اور میں آپ کو ایک فارمولہ بتاتا ہوں، دنیا میں دیکھ لیں جتنے لوگ کھانا بانٹتے ہیں نا، آپ دیکھیں اللہ پاک ان کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، وہ ترقی کرتے نظر آئیں گے۔ آپ جتنے بھی کھانا کھلانے والے لوگ ہیں نا، آپ ذرا غور کریں، ان کے بارے میں چیک کریں،
تو آپ دیکھیں گے ان کا سرمایہ، ان کا مال، ان کی برکت ہی آ رہی ہوگی، کیونکہ یہ اللہ کے پسندیدہ کاموں میں سے کام ہے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جنت میں ایک بالا خانہ ہے جس کے باہر اندر سے اور اندر کا باہر سے دکھائی دیتا ہے۔ یہ بالا خانہ اس کے لیے ہے جو محتاجوں کو کھانا کھلائے۔ اور یہ آپ نبی پاک کی سیرت میں دیکھیں، جو صحابہ اکرام آتے، اصحاب صفہ کو کھانا کھلاتے، اور لوگ آتے، حالانکہ تھوڑا ہوتا تھا، نبی پاک انہیں کھانا کھلاتے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کئی معجزات نبی پاک کے کھانے سے متعلق ہیں کہ ایک بکری ہوتی تھی 1000 آدمی کھا لیتے تھے، تھوڑی کھجوریں ہوتی تھی پورا کنبہ کھا لیتا۔ تو نبی پاک سب میں تقسیم فرماتے۔ پھر یہی ماشاءاللہ وصف جو ہے آپ کو اہل بیت میں نظر آئے گا، حسنین کریمین میں نظر آئے گا، خاتون جنت میں نظر آئے گا، پھر صحابہ کرام میں نظر آئے گا۔ سارے صحابہ کھانا کھلانے کا جو عمل ہے نا، یہ بڑا نیکی کا کام، اپنے اپنے حصے کا تھوڑا تھوڑا یہ کام ضرور کرتے رہا کریں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ان کا نام تھا حضرت سیدنا عبید اللہ بن عباس۔ کچھ لوگوں نے پلان کیا کہ ان کی ذرا تھوڑی سی نام خراب کر دیں محلے میں، ان کا نقصان کرنے کے لیے انہوں نے لوگوں سرداروں کے پاس جا کر کہا کہ کل سیدنا ابن عباس نے آپ سب کو ناشتے پر دعوت دی ہے۔ سرداروں کو جا کے کہہ دیا، سب آ گئے، ان کا پورا گھر بھر گیا۔ اچھا، ان کو نہیں پتا، ان کو بغیر بتائے ان کے گھر کی دعوت پورے محلے میں، پورے علاقے میں سرداروں کو جا کے دے دی کہ آپ کی حضرت ابن عباس نے دعوت کی، پورا گھر بھر گیا۔ جب معلوم ہوا کہ یہ لوگ کیوں آئے ہیں تو کہا حضرت ان کو تو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے گھر پہ ناشتے کی دعوت ہے۔ تو آپ نے کہا اچھا، تو کچھ خادموں کو لگایا کہ جلدی سے پھل فروٹ لے آؤ، اور باقی لوگوں کو لگایا کہ کھانا بناؤ۔ پہلے پھل پیش کیے، اب جیسے ہی پھل وہ کھا رہے تھے تھوڑی دیر بعد کھانا آ گیا دسترخوان پہ، سب کو کھانا کھلایا۔ اس کے بعد کہا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ روزانہ میرے گھر آ کے ناشتہ کیا کریں؟ ایک دن بغیر دعوت کے آئے ہیں، اب کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب روزی آ جائے کرے اور روزی میرے گھر ناشتے کی دعوت ہو۔ اب انہوں نے روزانہ لنگر شروع کر دیا کہ روزانہ آیا کریں اور میرے گھر آ کے کھانا کھایا کریں۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے بزرگوں کا طریقہ۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ سنو نبی پاک کی ایک اور حدیث، حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کو پہلے کا فرمان سنیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات جو میں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی وہ یہ تھی، اے لوگو سلام کو عام کرو، محتاجوں کو کھانا کھلاؤ، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھا کرو۔ اب یہ 3 کام بتائے، پھر آگے کیا فرمایا؟ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ جنت کا روڈ میپ ہے، کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا، اور رات جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھنا، یعنی تہجد کی نماز۔ تو یہ 3 کام پکڑ لیجئے۔ سلام کو عام کرنا بھی بڑا اہم کام ہے، مگر انفارچونیٹلی بدقسمتی سے آج لوگ سلام بھول گئے ہیں۔ کیا حال ہے بھائی؟ اور سناؤ کیا حال ہے؟ کدھر جا رہے ہو؟ ارے سلام کریں، پہلے سلام پھر کلام۔ اچھا سلام بھی کرتے تو جواب نہیں دیتا کوئی، حالانکہ جواب واجب ہو جاتا ہے، لیکن سلام کی عادت نہیں۔ جو چاہتا ہے نا وہ عاجزی اختیار کرے، اس کے دل سے تکبر نکل جائے۔ روایتوں کا مضمون ہے کہ جو چاہتا ہے وہ تکبر سے بری ہو جائے، وہ ہر آنے جانے، جس کو جانے نہ جانے اس کو بھی سلام کرے۔ سب کو سلام کیا کرو، جانتے نہیں جانتے سلام، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام۔ آپ اپنی عادت بنائیں کہ میں پہلے سلام میں پہل کروں گا، کیونکہ روایتوں کا مضمون ہے 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 90 اسے ملتی ہیں جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ اب شیطان کیا ڈال دیتا ہے دل میں بڑی عمر کا، میں بچوں کو سلام کروں، میں پیسے والا میں غریبوں کو سلام کروں، میں سیٹھ میں ملازم کو سلام کروں، میں کیوں کروں؟ یہ مجھے کریں۔ بتائیے پھر تکبر کس کھیت کی مولی کا نام ہے؟ تکبر ہی تو ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا ہوں، یہ چھوٹا ہے، یہ سلام کرے۔ نہیں، سرور کائنات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز تھا کہ کیا کوئی صحابی آتا، بچے بھی آتے، میرے آقا سلام میں پہل فرمایا کرتا۔ سارے نبی پاک کے امتی ہیں نا، غلام ہیں، مگر نبی پاک سب کو سلام میں پہل کریں۔ اور آج امتی کہے میں سلام کیوں کروں، میں تو جانتا ہی نہیں اس کو، میں کیوں سلام کروں؟ نہیں، سب کو سلام کریں، یہ بہت پیاری سنت ہے۔ کچھ صحابہ کرام کا تو یہ انداز ہوا کرتا کہ وہ بازار میں جاتے ہی اس لیے تھے کہ لوگوں کو سلام کریں گے، سودا نہیں لینا ہوتا تھا یار، اتنے سارے لوگ ملیں گے، اتنے سب کو سلام کریں گے، اتنی ساری نیکیاں کما لیں گے۔ تو یہ وہ نیکی ہے جو آپ کمانا شروع کریں، اس سنت کو عام کریں۔ تو سلام کو عام کریں گے انشاءاللہ۔ ایک عشق والی بات بتا دوں پھر اگلی حدیث پر چلے جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کئی صحابہ کرام پلان کرتے تھے کہ پیارے آقا کی بارگاہ میں جائیں گے اور ہم پہلے سلام کریں گے۔ وہ پلاننگ کر کے جاتے تھے، مگر جب بھی جاتے وہ سلام کرتے اس سے پہلے نبی پاک کی سلام ارشاد فرماتے تھے۔
اور علماء کتنی پیاری بات لکھتے ہیں کہ یہ عادت کریمہ نبی پاک کی آج بھی جاری ہے. ہاں میرے آقا تو قبر منور میں حیات ہے نا، تو علماء لکھتے ہیں کہ آج بھی کوئی غلام مدینے جائے، اس سے پہلے کہ وہ نبی پاک کو سلام پیش کرے، پیارے آقا خود پہلے سلام فرماتے ہیں. تو یہ ہے نبی پاک، اور ہم امتی ہو کر سلام کرنے میں کہیں کہ میں کیوں کروں سلام؟ تو آج یہ نیت کر کے جاؤ اپنی حیثیت کے مطابق، کھانا بھی کھلائیں لوگوں کو اور انشاءاللہ سلام بھی عام کریں گے، کیونکہ یہ بہترین لوگ فرمائیں. اگلی بات نبی پاک کی ایک اور حدیث، اور میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ اس کو آپ جو ہے وہ اس کتاب کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور بھی حدیثیں آپ کو ملیں گی. ایک اور بڑی پیاری حدیث، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا. آقا فرماتے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھا. بہترین لوگوں میں فرمایا ہے، لڑائی جھگڑے والا، طنز کرنے والا، ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا، جھاڑنے والا، بات بات پر ٹوکنے والا، یہ اچھے اخلاق نہیں ہیں. اخلاق اچھے کتنے پسندیدہ ہیں کہ بہترین فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جس کا اخلاق اچھا. اور نبی پاک کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا، کیا میں تمہیں دنیا اور آخرت کے سب سے بہترین اخلاق والے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال بھی پیدا ہو کہ ٹھیک ہے اخلاق جس کے اچھے وہ سب سے اچھا، اخلاق اچھے والا کون ہے؟ نبی پاک نے اس کو بھی ڈیفائن کر دیا، اس کی بھی وضاحت فرمائی. فرمایا جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. ہاں یہ ہے کام تھوڑا مشکل، عادت بنانی پڑے گی. بندہ کہتا ہے اچھا کچھ لوگ بڑے اخلاق والے ہوتے ہیں، میٹھے پیارے، مسکرائیں گے، بڑے اچھے انداز سے ملیں گے. کب تک؟ جب تک ان کے مزاج کی بات چلتی رہے. ذرا ان کا کہنا نہ مانے، ذرا ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات کرے تو وہی مسکرانے والے کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، وہی میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا گالیاں دینا شروع ہو جاتا ہے، وہ آستینے چڑھاتا ہے. عجیب سا جملہ مشہور ہے نا، بھائی ہم تو شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. یہ میں نے کہا یہ کدھر سے سیکھ لیا بھائی؟ کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کے جب بدماش سامنے آتا ہے تو آپ بھی بدماش بن جاتے ہیں؟ بھائی شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے. یہ کون سا نیا فارمولا آ گیا؟ بھائی غلط آدمی ٹھیک کب ہوگا؟ جب آپ اس سے اچھی بات کریں گے. آپ بھی وہ گالی دے گا آپ بھی گالی دیں گے، وہ لڑائی کرے گا آپ بھی لڑائی کریں گے، تو پھر کیا فرق رہا اس میں اور آپ میں؟ فرق تو یہ ہے سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی. ایک طرف تو کہتے ہیں میں نبی پاک کا غلام ہوں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ہر بندہ ریڈی ٹو فائٹ ہے. ادھر کوئی مزاج کے خلاف بات ہوئی، بندہ کہتا میں بتاتا ہوں کون ہوں، اور واقعی وہ بتاتا ہے کون ہے. جب وہ کرتا ہے نا عمل تو پتہ چل جاتا ہے وہ کون ہے. اللہ کے بندوں پسندیدہ بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. لڑائی جھگڑا نہیں کرتا شریف آدمی، اخلاق والا گالیاں نہیں نکالتا، اخلاق والا کسی کا دل نہیں توڑتا، اچھے اخلاق والا کسی پر طنز نہیں کرتا. خدا را اپنے اخلاق، ہمارے کئی گھروں میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں اگر ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں، ہماری دوستیاں ختم ہو جائیں. مسجد کے اندر آ کے لڑ رہے ہوتے ہیں، جس کے اخلاق برے ہیں نا وہ باہر بھی گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے، مسجد میں بھی لڑ رہا ہوتا ہے. ارے اللہ کے بندو، اللہ کے گھر کو تو چھوڑ دو. تو پلیز اس حدیث پاک کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھے اخلاق. اور ایک بہت پیاری حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں تم میں سے بہترین کی خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کی کیوں نہیں؟ تو فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جن کی عمریں دراز ہوں اور اخلاق اچھے ہوں. اللہ سے لمبی عمر مانگو مگر نیکیوں والی مانگو، کیونکہ جس کی گناہوں والی زندگی ہے اس کی تو لمبی زندگی زیادہ مار پڑے گی اسے، لیکن جو نیکیوں والی زندگی گزار رہا ہے، اخلاق والی زندگی گزار رہا ہے، اس کے لیے لمبی عمر بڑی اچھی ہے. دو بھائیوں کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہا کہ حضور دو بھائی تھے، ایک بھائی جہاد میں شریک ہوا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، دوسرا بھائی 1-1.5 سال مزید زندہ رہا، پھر اس کا انتقال ہوا، مگر دونوں میں سے جنت میں جاتے ہوئے میں نے دوسرے بھائی کو دیکھا. شہید تو بڑا رتبہ ہے نا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیارا جواب دیا جو خلاصہ ہے. فرمایا کیا یہ 1 سال تک مزید نمازیں نہیں پڑھتا رہا؟ اس نے 1 سال میں مزید روزے بھی رکھے رمضان کے، ذکر و اذکار بھی، یعنی اور نیکی، عمر بڑی ہوئی، 1-1.5 سال زیادہ ملا تو یہ 1-1.5 سال نیکیاں کرتا رہا، تو ان نیکیوں کی وجہ سے یہ شہید سے پہلے جنت میں چلا گیا. تو اللہ عمر طویل دے یہ مانگو، مگر ساتھ یہ بھی مانگو کہ مولا نیکیوں والی زندگی دے. ہر دن اب یہ میں اور آپ سب سوچیں
کہ میرا اور آپ کا روز جو دن گزرا، جیسے آج کے ہی دن لے لیں، آج کا دن میری اور آپ کی زندگی میں نیکیوں کے اضافے کا باعث بنا یا گناہوں کے اضافے کا باعث بنا، یہ سوچنے والی بات ہے۔ حالانکہ ہم سارے جتنے بھی ہیں نا، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، ہم سب اپنی اپنی قبر کے قریب ہوئے، ایسا ہی ہے نا، ایک دن کم ہو گیا نا زندگی میں سے، جو بھی میری زندگی ہے، آپ کی ہے، ہماری زندگی کا ایک دن آج چلا گیا، ہم قبر کے، آخرت کے امتحان کے قریب ہو گئے، ٹھیک ہے؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ امتحان قریب آتا ہے تو تیاری بڑھائی جاتی ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ آج ایک دن گزرا، میری نیکیاں بڑھتی ہیں، مگر کئی ایسے ہوں گے جن کی آج نمازیں قضا ہوئی ہوں گی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ دن گزرا، گناہ بڑھے، اللہ نہ کرے کسی نے حرام دیکھا، گناہ بڑھے، حرام بولا، گناہ بڑھے، حرام سنا، گناہ بڑھے، حرام کمایا، گناہ بڑھے، دن گزرا اور گناہ بھی بڑھے۔ یہ کیسی زندگی ہے؟ ہونا یہ چاہیے کہ میرا ہر گزرنے والا دن میری نیکیوں میں اضافے کا باعث بنے۔ خدا را یہ آج میسج لے کر جاؤ، یہ سوچ لینا کہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں میں قبر کے قریب ہو رہا ہوں۔ ہمیں نہیں پتا ہم میں سے کون آج چلا جائے، کل چلا جائے، کبھی بھی جا سکتے ہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ تو پلیز اپنی اس گزرتی زندگی کے بارے میں غور کریں۔ اللہ کرے کہ اللہ ایسی زندگی دے دے کہ ہر گزرنے والا دن میرے درجے بڑھا رہا ہو، میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں، معرفت الہی بڑھتی رہے، عشق رسول بڑھتا رہے، ہیں جنت میں درجے بڑھ رہے ہوں، پھر زندگی کا مزہ ہے نا۔ وہ زندگی کس کام کی کہ ایک دن گزرا اور اللہ اور ناراض ہو گیا، میں نے اللہ کی نافرمانی والا ایک اور کام کر لیا، نمازیں اور قضا ہو گئی۔ سوچے وہ بندہ کبھی ایسا کاروبار کرتے دیکھا کسی کو کہ وہ دکان کھولے اور کہ یار روز 5000 کا نقصان کر رہا ہوں، آج دن گزرا 5000 ختم، دوسرا دن گزرا، بندہ بولے پاگل ہو گئے ہو، بند کرو دکان بھائی، روز نقصان۔ ایسا کاروبار کوئی نہیں کرتا، مگر ہم زندگی ایسے ہی چلا رہے ہیں۔ بتاؤ نا، ہر گزرنے والا دن ہمیں اللہ سے دور کر رہا ہے، معاذ اللہ گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بچے بیٹھے، اسٹوڈنٹ بیٹھے، ہمارا دنیا میں امتحان آنے والا ہو، 10-15 دن رہ گئے ہوں، بچے کو نیند نہیں آتی، رات رات بھر جاگ رہے ہوتے ہیں، امتحان 2 دن باقی ہو تو اور تیاری، جتنا امتحان قریب اتنی تیاری۔ ارے اللہ کے بندو، ہر گزرنے والا دن ہم قبر کے امتحان سے قریب ہو رہے ہیں، کب کریں گے تیاری؟ پتا تھوڑی ہمیں کہ کب چلے جائیں گے۔ موبائل فون پہ میسج آتا ہے کہ بھائی بیلنس ختم ہو گیا، ڈلوا لو۔ زندگی میں میسج نہیں آئے گا کہ زندگی ختم ہو گئی ہے، توبہ کر لو، 2 دن رہ گئے نماز پڑھ لو، 3 دن رہ گئے قرآن پڑھ لو، کان پکڑو، اللہ سے معافی مانگو، جانے والے ہو۔ نہیں، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا چلتا اور بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج کسی کی آخری رات ہو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ جب تک زندہ رکھیو نیکیوں والی، سنتوں والی زندگی دینا، مگر اس کے لیے ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہوگا نا۔ تو آج نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد ہم نبی پاک کی سنتوں پر عمل کریں گے۔ میرے اعمال کی اس